السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کائنات کے سب سے بڑے بدبخت بادشاہ کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، جس مردود بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے۔ فرعون کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جب فرعون ہلاک ہوا تو اس کی لاش کو نہ ہی زمین نے قبول کیا اور نہ ہی پانی نے۔ فرعون جب ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے چاہا کہ وہ خدائی کا دعوت کرے اور لوگ اس کی پوجا کریں اور اس کے سامنے جھکیں۔ اسی طرح جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک قبطی قوم جو کہ تعداد میں بہت کثیر لوگ تھے، یہ لوگ فرعون کو خدا ماننے لگے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ لیکن بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وقت جو کوئی بھی فرعون کو خدا ماننے سے انکار کرتا تو فرعون اس کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیتا۔ اسی طرح فرعون نے مصر میں ظلم کی انتہا کر دی اور بے شمار لوگوں کا قتل عام کیا، جن میں بچے، بوڑھے، جوان اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جہاں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مردوں نے اپنے ایمان کی قربانی دی، وہیں پر عورتیں بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ پیارے دوستو، کچھ ایسا ہی واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ فرعون کے ظلم اور اس کی خادمہ مشاطہ کے ایمان پر مبنی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو مشاطہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسرِ دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ چنانچہ تانبے کی گائے گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، اے فرعون بادشاہ، میری ایک درخواست منظور کر، وہ یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔
اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ یہ بات سن کر انہیں صبر آ گیا۔ اس کے بعد بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔